اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ وسہل سبیلی الی خیراتہ ولا تحرمنی قبول حسناتہ یا ہادیا الی الحق المبین. ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے میرے حصے میں سے جو برکتیں ہیں ماہ مبارک کی، آج کی جو برکتیں ہیں وہ عنایت فرما. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ماہ سعادت، رحمت و مغفرت. اس مہینے میں جہنم سے بہت سے گناہ گار رہائی پاتے ہیں. خطبہ شعبانیہ کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اپنے برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ. برکت رزق میں، عمر میں. یہ برکتیں انسان کو میسر ہوتی ہیں اور ان کے اسباب یہ ہیں کہ انسان نیکیاں بجا لائے، قرآن کی تلاوت کرے، اطعام مومنین کرے، اہل خانہ پر سلام و سلامتی کی دعا کرے. لیکن ایک رکاوٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ موانع ہیں، کچھ شیطانوں کے وسوسے ہیں، کچھ گناہوں کی لذتیں ہیں کہ جو انسان جب نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو شیطان اسے وسوسے میں ڈال دیتا ہے. اذا ظہرت الخیانات ارتفعت البرکات. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خیانتیں بڑھ جاتی ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر معاشرے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جیسا کہ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے عمر میں برکت ہے، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، نہ ہمارے پیسے میں برکت ہے. کسی بھی چیز میں ہمارے برکت نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان میں نقص ہے، اور ہم دین اور ایمان سے، اسلام سے فاصلہ کر چکے ہیں. دوسرا جملہ جو اس دعا میں وَسَهِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، کہ میرا جو راستہ ہے نیکیوں کی طرف اسے آسان کر دے. میں جس راستے پہ چلوں وہ راستہ نیکیوں کا راستہ ہو، نیکیوں کے طلب کرنے کا راستہ ہو، اعمال صالح انجام دینے کا راستہ ہو. اگر ایسا ہو تو پھر میں کامیاب ہوں، ورنہ اس مہینے کی برکتیں بھی خدا نخواستہ ہاتھ سے نکل جائیں گی. اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، خیرات کسے کہتے ہیں؟ عبادت خیرات ہے، طاعت خیرات ہے، سحر خیزی خیرات ہے، تلاوت قرآن خیرات ہے، دعا مناجات خیرات ہے، اطعام فقراء خیرات ہے، یتیموں کا خیال رکھنا خیرات ہے، شب بیداری کرنا عبادت میں خیرات ہے، یا التفکر میں
یہ خیرات ہے، استغفار کرے انسان خیرات ہے۔ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس الخیر ان تکثر مالک وولدک ولکن الخیر ان تکثر علمک وعملک۔ بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد میں کثرت مل جانا یہ خیر نہیں ہے، بلکہ اگر خیر ہو تو یہ ہے کہ انسان کے علم میں اور اس کے عمل میں اضافہ ہو اور کثرت ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے بچے، وہ مال و اولاد کی کثرت کے گھمنڈ میں نہ آئے، اس لیے کہ یہی مال اور اولاد انسان کو دور کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کی سورہ منافقون کی آیت کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اولاد اور مال تمہیں دور نہ کر دے، کہ یہ جو ہے یہ موانع ہیں، عبادتوں کے عمل صالح کے موانع میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فقط عمل کر لینا کافی نہیں ہے، موانع سے بھی اس عمل کو بچانا چاہیے۔ تیسرا جملہ جو اس دعا میں اہم ہے، وَلَا تُحَرِّمْنِي قبول حسناتہ یا ہادیًا الی الحق المبین۔ دیکھیں انسان عمل انجام دیتا ہے، ظاہری شکل میں اس عمل کو انجام دیتا ہے، مثلا مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے اور رکوع، قنوت، سجود انجام دیتا ہے جسے نماز کہتے ہیں، لیکن جب دیکھتا ہے وہ تو اسے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ اگر نماز ہے تو اس نماز کو تنہا عن الفحشاء والمنکر ہونی چاہیے، یعنی وہ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کے اوپر اثر کرے۔ اگر کوئی نماز پڑھے، مسلسل پڑھتا رہے لیکن نماز اس پر اثر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کی قبول بارگاہ عزت میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ اسے دیکھنا چاہیے کہ قبول ہونے والا عمل انجام دے۔ چنانچہ سب سے پہلی شرط، اہم شرط قبولیت عمل کی یہ ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو تقوی کے ساتھ انجام دے، یعنی اس کے اندر جو بیسک کنڈیشن ہے وہ تقوی کی ہے، کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے حابیل و قابل کے واقعے میں یہ جملہ، یہ آیت ہم کو ملتی ہے سورہ مائدہ کی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فقط اس سے قبول کرتا ہے کہ جو متقی ہے، یعنی جو متقی نہیں ہے وہ لاکھ نماز پڑھتا رہے، صورت نماز ہوگی لیکن قبول نماز اس میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قبولیت عمل کس کیفیت سے اللہ قبول کرتا ہے، اخلاص ہونا چاہیے، اس کی کیفیت ایسی خضوع و خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ تمہاری نماز کتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مستجاب ہے، تو یہ دیکھو کہ تم جو نمازی ہو تم فحشاء اور منکر سے، گناہوں سے کس قدر دور ہو۔ جتنے تم گناہوں سے دور ہوگے اسی قدر تم سمجھ لو کہ نماز تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حق کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔